کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace. ویلکم بیک. آپ کو بریک کے بعد ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے معزز مہمانوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی. پاسٹر سرفراز، پاسٹر نثار، پاسٹر یوسف بٹی، تینوں پاسبانوں نے بہت زبردست طریقے سے وضاحت کی ہے کہ کس طرح فروتنی، حلیمی، ہمبل ہو کر ہم خدا کے حضور سے اپنی ان برکات کو لے سکتے ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. ایک یہاں پر بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہمارے حالات بدلنے سے پہلے ہمیں بدلنا چاہتا ہے. آمین. ہم اکثر خدا کو کہتے ہیں خدا ہمارے حالات بدل دے، لیکن خود تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں. خدا ہماری ذات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اس کی زیادہ دلچسپی ہماری شخصیت میں ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہماری شخصیت بگڑ جائے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس وسائل آ گئے اور تکبر آ گیا، ان کے اندر پرائیڈ آ گیا، اور وہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور دوسروں کی حقارت کرتے ہیں. اور کئی خدام کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں تو جو خادم جن کے پاس چھوٹی خدمت ہے، میں خادموں کو چھوٹا تو نہیں کہتا ہوں، کئی دفعہ منسٹری چھوٹی ہو سکتی ہے، خادم سب خادم ہیں. تو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ ان کا جو ان کے ساتھ طور طریقہ ہے، برتاؤ ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا جو حلیم ہے، فروتن ہے، جو ہمبل ہے، میک ہے. اور میں ایک اور اکثر بات کہتا ہوں کہ وی آر میک ناٹ ویک. ہم نے میک بننا ہے، ویک نہیں بننا. ہم فروتن ہیں، کمزور نہیں ہیں، کیونکہ ہماری قوت کا چشمہ آل مائٹی گاڈ خدا قادر مطلق ہے. گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر سرفراز کوکر صاحب مزید بات کو بڑھائیں جو آج کا موضوع ہے. بھائی صاحب مزید کیا فرمائیں گے؟ شکریہ سر. ابھی ہم آگے بڑھیں گے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک بات بہت خوبصورت کی ہے. بہت سے لوگوں کو خدا ایگزالٹ کرتا ہے، وہ خداوند اٹھاتا ہے، ان کو سر بلند کرتا ہے. یہاں پہ دوسری بات ہو رہی تھی. پہلی بات ہم نے کی فروتن، کہاں؟ خدا کی ڈیوائن اتھارٹی کے نیچے. اس نے جو قانون، اس نے قاعدے، جو اس نے آئین بنائے ہیں، اس کے نیچے رہ کر کے ہمیں کہ خدا جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہے، ہمیں اس کے قانون کے انڈر رہنا ہے. اور یہ رہنے کے بعد اگلی بات تھی وقت پر. اگر ہم واز کی کتاب 3 چیپٹر میں پڑھیں، اس میں پہلی آیت یہ لکھی گئی there is a time for everything. ہر چیز کا ایک وقت ہے جو آسمان کے نیچے ہوتی ہے. یہاں پر جو لفظ لکھا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ خدا اس کے فٹنگ سیزن میں، فٹنگ ٹائمنگ. آج کوئی بھی مشین لے لیں، اس کی کوئی گراری لے لیں، کوئی پرزا لے لیں، جب تک وہ فٹ نہیں نا اس کے اندر، وہ کام نہیں کرے گی، ٹوٹ جائے گی اگر آپ اس کا بیلنس بھی اس کا آؤٹ ہوا. ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا، جب خدا کے حساب سے ایک ٹائم آئے گا، اس میں خدا سر بلندی کیا ہے؟ ہم روپے پیسے کو، شاید ہم دولت کو، گاڑیوں کو، بہت ساری چیزوں کا ہم سمجھتے ہیں شاید یہ سر بلندی ہے. اور پھر آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے کہا خدا لوگوں کو اٹھاتا ہے. ہاں جی بالکل. جس چیز کا معنی آپ نے بتایا نا کہ ہمیں خدا کی کے آگے ہمیں فروتن بننا ہے، کیونکہ وہ فروتنوں کو توفیق بخش ہے. بائبل مقدس میں جو لفظ یہ استعمال کیا گیا توفیق کا مطلب سر کیریس ہے، اس کا مطلب گریس. اور گریس ہم سمجھتے ہیں فیور، سپورٹ، ڈیوائن خدا کی کائنڈنس، اس کی مرسی. بائبل مقدس میں ہم بڑے کردار دیکھتے ہیں سر، جو جن کے اوپر خدا نے گریس کی، ان کو سر بلند کیا، لیکن ان سے ہینڈل نہیں ہو سکتی. جی. اور بہت سارے ایسے کردار میں، جس میں سے ہم ایک بہت بڑا کردار ہم سمسون کا دیکھتے ہیں. وہ خدا نے دیکھیے، وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے اس کے ماں باپ کو، منوہر کو دیکھیے پیغام بھیجا ہے، اور پھر سارا اس کا طریقہ کار بتایا، اور اس کی اتنی پاور، ایک طاقت کا پہاڑ بنا دیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی شخص ٹک نہیں سکتا. اور ایک دن میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ دروازہ پھاٹک وہ اکھاڑ کر کے لے کر جب وہ گیا ہے اس علاقے سے ہیبرون میں گیا، تو میں پڑھ رہا تھا اس سارے، کیونکہ میں میپ جو ببلیکل میپ ہے اس کو بھی اسٹڈی کرنے کا میں بڑا ہی شوقین ہوں. بہت اچھی بات ہے، یہ میری بچپن سے عادت ہے. اور میں پڑھ رہا تھا جہاں سے وہ اٹھا کر کے جات سے لے کر کے وہ گیا ہیبرون، وہ سر 55 کلومیٹر اوے ہے.
اور سارا ہی علاقہ جو ہے وہ سارا چڑھائی کا ہے. میں پچھلے دنوں ہم پہاڑی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا, ہم تو تھوڑی سی بلندی پر چڑھے, میرا سانس بھول گیا. خدا نے اس کو کیسی قوت دی ہے کہ اتنا بڑا ایک شہر کے بڑے بڑے پھاٹک اتنے موٹے اور ٹنوں کے حساب سے وہ وزنی ہے, خدا نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اٹھا کر 55 کلومیٹر اٹھا کے چڑھائی پہ وہ چڑھ گئے اسے. لیکن یہ ڈیوائن جو اس کے سر بلندی تھی, طاقت تھی, گریس تھی, وہ اس سے ہینڈل نہیں ہو سکی. اور دیکھیے اتنی ساری وہ اپنے پرسنل جو ہے وہ بدلے لیتا رہا ہے. ایون اگر ہم اس کی آخری ریکویسٹ بھی, آخری دعا بھی ہم دیکھیں تو وہ خدا سے کہتا ہے کہ خداوند اس بار تو مجھے طاقت دے دے تاکہ میں فلسطینیوں سے اپنی آنکھوں کا بدلہ لے لوں. بدلے کی آگ میں جل رہا تھا, بدلے کی آگ میں. بہت دفعہ خدا ایسے ہی کرتے ہیں لوگ. ہاں جی, سر بلندی دیتا ہے, لیکن جب ہم سر بلند ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پرسنل جو ہمارے موٹیوز ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, یہ کر لیں وہ کر لیں لوگوں کو. پھر ہم ان سے کبھی کبھی ذاتی طور پہ انہیں مینوں ادوں کیا سی ہوں ساڈی باری ہوں اسی نہیں چھڈنا, ایسے کر ان سے ہینڈل نہیں ہو پاتی. اگر ہم داؤد دیکھیں, داؤد بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کتنا ہمبل ہے خدا کی حضوری میں. اور دیکھیے کہ اس نے کوئی بھی ساری زندگی اس کو موقع بھی ملا ہے, لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ ذاتی طور پہ بدلہ ایک جیسے ہو سکے. بہت اچھا بھائی صاحب. دیکھیے اس کو موقع ملا, کمال شخصیت ہے جی داؤد کی شخصیت. موقع ملا کہ اس ساؤل کو قتل کرے, لیکن اس نے نیزہ اور سراہی اٹھا کے دور سے جا کے اس کو آواز دی. اس کو موقع ملا اس کو قتل کرے, لیکن وہ اس کے جبے کا تھوڑا سا کاٹ کے لے گیا اور اس نے بتایا کہ میں تجھے قتل کر سکتا تھا. اس نے اپنے ذاتی بدلے نہیں لیے. ذاتی یہ ہے گریس, جب انسان کو سر خدا, اور یہی وجہ تھی خدا نے جب اس کو سر بلند کیا, اس نے اپنی ساری زندگی میں دیکھی اتنا سونا چاندی لکھا, اس کا شمار وزن جو تھا شمار سے ہی باہر تھا کہ اس نے خدا کے گھر کے لیے وہ سب کچھ جو ہے وہ جمع کیا. میں تھوڑا سا اور وقت چاہوں گا, لیکن دیکھیے سلیمان کو یہ سب کچھ جس کو کہتے ہیں وہ وراثت میں مل گیا. اور دیکھیے اس نے خدا سے سر بلندی نہیں مانگی, اس نے کچھ نہیں مانگا. دیکھیے اس کا جو ایم تھا پہلے مانگنے کا, اس نے کہا خداوند مجھے وزڈم انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ عطا کر, تاکہ جو تیری قوم ہے میں اس کا انصاف کر سکوں. اور یہاں پر دیکھیے خدا نے کہا تو نے نہ مجھ سے دولت مانگی, نہ تو نے مجھ سے شہرت مانگی, تو نے وزڈم انڈرسٹینڈنگ نالج مانگا ہے, تو چل یہ چیزیں میں تجھے جو ہے وہ بونس میں دے دیتا ہوں. لیکن دیکھیے سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اس نے کیا کیا, اس سے وہ گریس, وہ سر بلندی اس سے ہینڈل نہیں ہو سکی. اور سلاطین کی کتاب اس کے 11ویں چیپٹر میں, پہلا سلاطین 11ویں چیپٹر میں یہ بڑا افسوسناک بیان ہے اسے. ہم داؤد کے بیٹے سلیمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کو تو یہ سب کچھ وراثت میں ملا ہے ایسے ہی, اور وہ اس کے لیے کوئی دغدغہ نہیں کرنی پڑی. اس کے باپ نے اس کے لیے اتنا زیادہ جمع کر دیا تھا, اور اس کو, لیکن دیکھیے اس نے جب وہ مانگا ہے خدا نے اس کو وزڈم کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو بہت سی دولت اور شہرت دینے کا بھی خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے. لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ ہینڈل نہیں ہو سکی, یہ ہینڈل. اور پہلا سلاطین 11ویں چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں بڑا افسوسناک بیان ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں, لکھا گیا کہ سلیمان کا دل خدا کے حضور میں کامل نہ رہا. اور یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. خدا جب ہمیں سر بلندی دیتا ہے تو ہم اس گریس کو, اس سر بلندی کو ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اور یہ جو سر بلندی یہاں پر بائبل مقدس میں یہ کی گئی, نہ صرف زمین پر خدا ہمیں دیکھیے سر بلندی کبھی کبھی عطا کرتا ہے, بلکہ یہ آسمان پر اس کے مقدسین میں اس کے ساتھ ابدی وراثت پانے کی سر بلندی ہے. سر جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کے ساتھ آپ ان کی زندگی دیکھیے, بہت سے رسول جو ہیں مقدسین جو ہیں وہ شہید ہوئے. پطرس کون سا بچ سکا, آپ دیکھیے اس کو شہید, اس کو سلیب دی گئی اور اس نے کہا مجھے الٹی سلیب دے دیجیے. لیکن دیکھیے سر بلندی کہاں, آسمان پر جہاں پر اس کے مقدسین ہیں, ان میں خداوند, ان کو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے, اور وہ ان کی دعا پر, اس کے کان جو ہیں وہ دھرے رہتے ہیں. خدا حلیموں کو, صادقوں, حلیم زمین کے وارث ہوں گے. بہت اچھا. خدا ان دلوں کو دیکھتا ہے جو اس کی حضوری میں فروتنی سے رہتے ہیں اس کے قانون کے مطابق. تھینک یو سو مچ پاسٹر سرفراز, آپ بہت زبردست بات کر رہے تھے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں پر اپنے کان لگائے رکھتا ہے, ان کے جو حلیم فروتن ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے حضور جھکے رہتے ہیں. شکر گزاری کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے. ابھی میں درخواست کروں گا پاسٹر نثار صاحب سے کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کی مزید رہنمائی فرمائیں. جی پاسٹر نثار. بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے کرسچن فروتنی مسیحوں کا زیور ہے,
Very good. اور اگر یہ کسی مسیح کے اندر فروتنی نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ وہ مسیح نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں درس یہ دیا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو. اور میں یہاں پہ میسیج یہ دینا چاہتا ہوں آج کی کلیسیا کو، چرچ کو، کہ اگر آپ سرفرازی چاہتے ہیں تو فروتنی وہ راہ ہے جو آپ کو سربلندی دے گی، لیکن وقت پر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہے کہ میں فروتن ہوں، اور فروتنی میں دکھ ہے. شارٹ کٹ مطلب لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں نا کچھ حاصل کرنے کے لیے. منسٹری میں آج دیکھ لیں کہ لوگ پیسہ حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے طریقے اپنا رہے ہیں تاکہ جی ہمارے پاس دولت آ جائے اور ہماری منسٹری کامیاب ہو جائے. تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہاں جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس راہ پہ آپ چلیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں ہمبلنس ہو گیا ہوں اور اب کامیابی جو ہے وہ میرا مقدر بن گئی ہے. وہ ایک وقت ہے، اور وہ وقت کون سا ہے کہ آپ فروتنی میں اگر آپ کو دکھ ملے تب آپ فروتن رہیں تو پھر آپ کو سربلندی ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ دکھ ملے نا اور آپ کہیں جی کہ میں فروتن ہوں، تو یہ ٹیسٹیفائیڈ کیسے ہوگا کہ آپ فروتن ہیں جب تک آپ کی ذات میں دکھ نہیں آئے گا. آپ دیکھیں ابھی حضرت داؤد، بزرگ داؤد کی بات کی جا رہی تھی کہ اس نے 2 بار یعنی خدا نے اسے موقع دیا اور 2 بار ہی اس نے اسرائیل کا جو پہلا بادشاہ ساؤل ہے اس کی جان بخشی. اور وہ زبوروں کے اندر بیان کرتا ہے کہ تو مجھے چاندی اور سونے کی طرح بھٹی میں تو نے مجھے تایا، یعنی کہ میری میل نکالی. اور یہ وہ پیریڈ ہے کہ آپ دیکھیں کہ داؤد خدا کے دل کے مطابق لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے. اور میں یہاں پہ یہ بات میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسے پہلی بار مسح کیا گیا، داؤد کو 2 بار ہی مسح کیا گیا، 2 بار اسے مسح کیا. ایک دفعہ اس کے گھر میں، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بائبل کے جو عالم ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ 16-17 سال کی عمر میں لڑک پن میں اسے جو ہے وہ مسح کیا گیا. اور اس کے بعد جب وہ ایک بڑی فتح حاصل کر کے واپس یروشلم کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے جو عورتیں گیت گا رہی ہیں، اس گیت کی بنا پہ حسد جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا ساؤل کے اندر، اور پھر اس کے اندر ایک بری روح سے ستاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور پہلی بار اس نے اس کی جان لینا چاہی تو لکھا ہے کہ داؤد نے اپنے آپ کو بچایا اور وہ بالا دیوار کے اندر گھس گیا، لیکن اس نے کبھی بھی ساؤل کے لیے کوئی لفظ نہیں ادا کیا، برا لفظ ادا نہیں کیا. وہ یہ فروتنی ہے، یہ کہ آپ کسی سے دکھ پائیں اور اس دکھ کے بدلے میں آپ فروت نہیں رہے، بلکہ ایون ایک دفعہ ابیشے اس کا جو بھانجا ہے داؤد کا، وہ بھی اسے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے. ایک بار تو اس نے اس کی جان نہیں لی، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مجھے اجازت دے کہ میں ایک ہی وار کروں، دوسرا میں کرنے کا بھی نہیں کہ میں ساؤل کو جو تیرا دشمن ہے ایک ہی وار میں زمین پر اسے ریز کر دوں گا. لیکن یہاں پہ جو بات سیکھنے والی ہے بھائی صاحب وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو خدا کے ممسوح پہ ہاتھ اٹھائے. یہ فروت نہیں ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے اور آپ کوئی ایسا کام نہیں کرے. آج فروتنی، میں پھر یہ کہوں گا کہ فروتنی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے بھلے ہوں، سب کچھ آپ کے پاس ہو اور آپ کہیں میں فروتن ہوں اپنے کردار یا رویے سے. اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ آپ فروتن ہیں جب کوئی آپ کو دکھ دے. ہاں جی بالکل. اور اس دکھ کے اندر اگر آپ اس سے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، افرادی قوت ہے، اور آپ کے پاس روپے پیسہ ہے، اور آپ کو کوئی دکھ دے رہا ہے، ستا رہا ہے، اور آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فروتن ہیں. That's the humbleness. بالکل ٹھیک. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مقدس پالوس کو دیکھیں. صحیح. پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے 39 کوڑے کھائے، اور جب وہ قید خانہ، اندر کے قید خانہ میں جو دروگا ان پہ الزام لگاتا، مارتا ہے، جو دروگا انہیں برا بلا کہتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ ان کی پرستش سے قید خانہ کی جو ہے وہ نیو ہل گئی ہے، بیڑیاں کھل گئی ہیں، تو اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. حالانکہ وہ کہتا ہے ہم یہیں پہ ہیں، اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا. یعنی ہمبلنس یہ ہے، فروتنی یہ ہے کہ پھر وہ جو پہلے اس کو مارتا ہے پھر وہی اس پہ مرہم پٹی بھی کر رہا ہے. اور میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک لفظ ہمبل ہے، ایک لفظ ہیمبر ہے. ہیمبر دونوں کا کام توڑنا ہی ہے. صحیح ہے. لیکن مبارک وہ ہے جن کے کردار ہمبل سے لوگ ٹوٹے، اور وہ مبارک ہے. اور مسیحی ہوتے ہوئے میں پھر یہ بات کہوں گا
کہ آج کے چرچ کو اس کی ضرورت ہے، بالخصوص اس خطہ میں رہتے ہوئے ہمیں فروتن بننا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ سربلندی ہمیں ملنی ہے، یہ جو سربلندی وہ ہے جو مقدس پالوس ہی بیان کرتا ہے کہ ہم وہ سہرا پانے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجاتا، اور پھر وہ ایک جگہ پہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہمیں تو لوگ جو ہے وہ کوڑے کی مانت سمجھتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، اور حتیٰ کہ یعنی یہ فروتنی ہے، اور وہ کہتا ہے میں سب کچھ انجیل کے لیے کرتا ہوں، آمین۔ اور اگر ہم مسیح ہیں تو ہمیں یہ فروتنی لینی ہے۔ بہت اچھی بات ہے نثار صاحب، بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ہرانا نہیں ہے، جیتنا ہے۔ کئی دفعہ مقابلہ کر کے اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو ہم بھی اس سے زیادہ غلط کر کے مقابلہ کرتے ہیں، اس سے ہم اس کو ہرا سکتے ہیں، اسے جیت نہیں سکتے۔ جیتنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ فروتن ہو جائے۔ بہت شکریہ جناب، میں شکر گزار ہوں پیارے بھائی نثار، پاسٹر نثار گل صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ تیسرے گیسٹ جناب پاسٹر یوسف بٹی صاحب ہیں، ان سے بھی مزید جانیں گے کہ آج جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں فروتنی میں سربلندی، تو وہ اس حوالے سے مزید کیا فرماتے ہیں۔ جی شکریہ ویسب، سربلندی کی بات ہو رہی ہے تو میں پرنس آف پیس کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والے ناظرین کے سامنے 2 کردار پادری صاحب رکھنا چاہتا ہوں، اور دونوں کردار پرانے عہد نامہ میں سے ہیں۔ مقدس یوسف کی بات کی جائے تو اس کے گھر ہی سے اس کے لیے مخالفت، دکھ اور مصیبتیں شروع ہوئیں، اور کرتے کرتے جب غلام کی طرح بیچے گئے اور قید خانہ میں بھی گئے، غلام کی سی زندگی گزاری، لیکن خدا نے ان کو وقت پر سربلند کیا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ خاندان سے جدا ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں، کوئی دوست احباب نہیں ہے، اور جیسے ابھی پادری نثار صاحب نے بیان کیا ہے، ہمبلنس ٹوٹنے سے آتی ہے، دکھ اٹھانے سے آتی ہے، اور عبرانی کا ایک لفظ جو پرانے عہد نامہ میں حلیم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ قریب ترین لفظ ہے جو روزے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ اور پادری صاحب ہم دیکھتے ہیں پیدائش 50واں باب جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر مقدس یوسف کی زندگی میں سمجھتا ہوں ہمبلنس پیک پر نظر آتی ہے، جب صاحب اختیار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب طاقت ہے اور برسر اقتدار ہے، اور فرعون کے بعد وہ دوسرے درجے کا حاکم ہے اور سب کچھ کنٹرول میں ہے، مصر کی ساری زمین خرید لی ہے، لوگوں کا مال و دولت خرید لی ہے گندم کے عوض، اور اس کا خود کا باپ مقدس یعقوب رحلت فرما گئے، اور 50ویں باب کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو مقدس یوسف کے پاس سب کچھ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، اور علم، ایڈوانس علم بھی ڈیفینیٹ ہوگا، اور اس کے بھائی تھر آ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا، اب تو ہمارا باپ بھی رخصت ہو گیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ لیکن ہم مقدس یوسف کی ہمبلنس دیکھتے ہیں، مت ڈرو، میں کیا خدا کی جگہ پر ہوں؟ کیا آج میں ایز اے ینگسٹر دیکھتا ہوں جب میرے پاس اختیار ہو، جب مجھے ایک پوزیشن ملی ہے، خاندان کا سربراہ ہوں، کیا اختیار ہوتے ہوئے، مرتبہ ہوتے ہوئے، نالج ہوتے ہوئے، کیا میں ایسی جرت کرتا ہوں جو میرے انڈر ہیں، بچے ہیں یا اہلیہ ہے، یا بطور پاسبان جو میرے نیچے کلیسیا ہے، کیا میں ان کو مقدس یوسف کی طرح ایسے حلیمی سے، فروتنی سے جواب دیتا ہوں؟ بھائی میرے اوپر بھی صاحب اختیار ہے، میں حلیم ہوں، تم مجھ سے نہ ڈرو، میں تمہارے جسم کا حصہ ہوں، میں تمہارے خاندان کا حصہ ہوں، اور اسی طرح یہ مثبت اگزامپل ہے۔ اور لیکن دانیل کی کتاب میں جب دیکھتے ہیں ایک اور شخص کا ذکر ملتا ہے، پادری صاحب اس کے پاس بھی اختیار ہے، اس کے پاس بھی بڑا زبردست ورثہ نبوکد نظر کی طرف سے جب اس کو ملا ہے، صاحب حیثیت ہے، اقتدار پر برجمان ہے، اور بابل میں جانی پہچانی ہستی ہے، لیکن مقدس دانیل اس کی مذمت کرتے ہیں۔ 5ویں باب، دانیل کی کتاب 5ویں باب کی 22ویں آیت دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بیلشزر بادشاہ کے بارے میں کہا گیا کہ تیرا دل عاجزی سے خالی ہے، عاجزی کا مطلب فروتنی ہے، فروتنی سے خالی ہے۔ مقدس دانیل اس کو کہتے ہیں تیرے باپ کو خدا نے سب کچھ دیا، اس پر حیوان کے سے دور گزرے، اور اس نے جانا کہ حلیمی کیا ہے، آسمان پر حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے، اور اس نے حیوان بن کر یہ جانا سب کچھ تیری آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن تو بھی تیرا دل عاجزی سے، فروتنی سے، حلیمی سے خالی رہا۔ سو پادری صاحب میں ایک
नौजवान स्टूडेंट बाइबल का तालिब इल्म होते हुए प्लेटफॉर्म से के वसीला से कलीसिया के सामने यही रखना चाहता हूँ, अगर मुल्क पाकिस्तान में खुदा ने हमें हैसियत दी है, वो ख़ानदानी सतह पर हो सकती है, कलीसियाई सतह पर हो सकती है, किसी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में होते हुए हो सकती है। क्या हम मुक़द्दस यूसुफ की तरह हम्बलनेस को अमली तौर पर पेश करते हैं, या बेलशज़र की तरह ताकत के नशे में बिहेव करते हैं कि हमारे दिल से आजिज़ी जाती रहे, हम्बलनेस जाती रहे। और यसुम अगर पुराना अहदनामा देखते हैं तो यसुम मसीह ने मसीही किरदार के अंदर हलीमी और फरोतनी को एक बुनियादी पत्थर की तरह बयान किया। आमीन, बिल्कुल। पहाड़ी वाज में देखते हैं यसुम मसीह ने कहा मुबारक हैं वो जो दिल के हलीम हैं। वाह। यसुम मसीह हलीमी देखते हैं। क्यों? मेरा और आपका मुनज्जी बल्कि सारे जहान का मुनज्जी हलीम बनकर आया। बिल्कुल ऐसे है। देखें, वो सलीब को भी तोड़ सकता था, Yes. सलीब देने वालों को भी तोड़ सकता था। Yes. उसने सलीब भी गले लगाई और सलीब देने वालों को माफ भी किया है। और फिर आप देखिए, लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, लिखा है कि जब उसने ये जान लिया कि बाप ने सारी चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं, तो उठा और कमर के साथ पटका बांधा और उनके पांव धोने शुरू कर दिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब किसी को ये इल्म हो, वैसे तो वो इब्तदाई से खुदा के साथ था और सारा इख्तियार और सारी चीज़ें उसी की हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि बाप ने सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में कर दी हैं, तो उनके पाँव धोने शुरू कर दिए। तो ये एक बड़ी मिसाल है जो शायद दुनिया में किसी और जगह नहीं हमें मिलती। हाँ जी। इवन भाई साहब, जब सिपाही यसुम मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, मुक़द्दस पतरस जारहाना नौजवान है, स्टाइल था जी, बिल्कुल एक्ट करते हैं, कान उड़ा देते हैं काहिन के नौकर का। यसुम मसीह कहते हैं भाई तलवार को म्यान में रख, मेरे पास इख्तियार है, मैं 12 तमन बुला सकता हूँ, लेजेंड्स आ सकते हैं, आसमानी लश्कर आ सकते हैं, लेकिन मैं हम्बल हूँ, ये मेरा झंडा नहीं, खादिम हूँ, मेरा झंडा नहीं। और देखिए, अब दुनिया में जितने भी बादशाह हुए हैं, उन्होंने तलवार, ताकत, फौजों के जरिए से दुनिया को फतह किया। दुनिया में एक ही बादशाह है जो बगैर किसी तलवार और ताकत के, बल्कि अपनी मोहब्बत से अपनी जान देकर उसने आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी यीशु मसीह के पैरोकार की है, जो उसकी पैरवी करते हैं। तो ये बहुत शुक्रिया पास्टर यूसुफ, मैं शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आज हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत वजाहत की है खुदा के कलाम में से, बहुत सारी खूबसूरत बातें और ऐसी मिसालें और ऐसे करैक्टर्स, किरदार, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो बाइबल मुक़द्दस में है, जो हमारे सामने मिसाल है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, रसूलों के नक्शे कदम पर चलें, उन्होंने दुनिया को फ़तह किया है, उन्होंने दुनिया को तलवार से फ़तह नहीं किया। इंजील का, बाइबल का बुनियादी पैगाम मोहब्बत है, और मैं ईमान रखता हूँ कि वो काम जो कोई तलवार या तशद्दुद और दुनिया में कोई और ताकत नहीं कर सकती, वो मोहब्बत और मुआफ़ी कर सकती है। और इंजील की, बाइबल मुक़द्दस की बुनियादी तालीम मुआफ़ी है। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, हलीमी, फ़रोतनी के बारे में आज आपको सिखाया गया है, आप तक मैसेज पहुंचा है। आप भी हलीम हो जाए, फ़रोतन हो जाए, ताकि खुदा आपको भी सरफराज करे। इसी तरह मैं आखिर में बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर सरफराज आपके लिए, पास्टर निसार आपके लिए और आपकी फैमिली मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर यूसुफ आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। अजीज़ों, आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपना फ़ीडबैक ज़रूर हमें दिया करें, अपनी आरा से हमें नवाजें, ताकि हम और ज़्यादा खुदा के काम को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस बहुतों की बरकत, तरक्की का बाइस बन रहा है। हमारा यूट्यूब चैनल PMI TV भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये सारे प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI। Prince of Peace, Prince of Peace.